تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنا اس سوچ معاش سے قریب ہیں۔ میں اپنی زندگی میں جو فیصلے کر رہا ہوں وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ میری دوستیاں، میری رشتہ داریاں، کہیں ایسا تو نہیں میں اسی دجال کی اطاعت میں جی رہا ہوں لیکن میں حسین کا نام لے رہا ہوں؟ میری زندگی کا لائف اسٹائل اسی طرح چل رہا ہے لیکن میں زندگی میں حسین حسین کی صدا بھی دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمیں سوچ وہی بنانی ہے جو اہل بیت کی سوچ تھی۔ فیصلوں کی بنیاد معاد کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اب سنیے رسول کا فرمان۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی باپ بیٹی کا رشتہ کسی ایسے سے کرے، یعنی معاش کی وجہ سے، یہ دیکھے کہ مالدار ہے، دولت مند ہے، امیر ہے، بڑے بنگلے والا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی اس سے بہا دوں، اگر اس نیت سے کرے اور صرف معاش کو دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے کہ وہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے کہیں وہ زانی تو نہیں ہے، کہیں وہ شرابی تو نہیں ہے، اگر معاش کے لیے یعنی مال کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کرا دے، اپنی بیٹی کی شادی کسی گنہگار سے کرا دے، تو رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ باپ مر جائے گا اللہ کہے گا اس کے نام اعمال میں لکھو اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ یہ قتل ایمان ہے۔ تجھے نسلوں کو بچانا تھا لیکن تم نے مال کی خاطر بیٹی کی شادی کروا دی۔ اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام فرماتے ہیں انسان یہ سوچ لے اگر تو دنیا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کرائے، یعنی تم نے یہ دیکھا مالدار ہے، دولت مند ہے، بڑا سیٹل آدمی ہے، تم نے اس کو بیٹی دے دی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، امام فرماتا اگر اس کی شادی ہو گئی تو اس کی شادی کا جو نتیجہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ جب یہ لڑکی شادی کرے گی اس کی مینٹلٹی اس جوان کی مینٹلٹی سے ملے گی، ذہنیت ملے گی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں افراد متقی ہیں لیکن ان کی ذہنیت آپس میں نہیں ملتی۔ فرمایا اگر ذہنیت مل گئی، بالفرض گنہگار بھی تھا، خطا کار بھی تھا، لیکن اگر ذہنیت مل گئی تو تمہاری بیٹی خوش رہے گی۔ ایک دوسری صورت ہے تم نے شادی کروائی، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ان کی ذہنیت نہیں ملی، یہ مرد اس عورت سے خوش نہ رہا تو امام فرماتے ہیں یہ تمہاری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے تکلیف دے گا، اسے طلاق دے گا۔ اور امام فرماتے ہیں دوسری صورت اب سن لو، یہ تم نے دنیا کی خاطر بیٹی کی شادی کروائی، اب اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کرواتے ہو جو خوف خدا رکھتا ہے، جس کے وجود میں تقوی الہی ہے، تم نے اس سے شادی کروائی، اب بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ پہلے والے کی طرح ہے، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو لہٰذا یہ خوش رہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اگر ان کی ذہنیت نہیں ملی، اب جب یہ تمہاری بیٹی پر غصہ کرے گا، ہاتھ تو بلند کرے گا لیکن کیونکہ دل میں خوف خدا ہے وہ خوف سے روکے گا، وہ تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو معصوم فرماتے سب سے پہلی چیز جو مومن کو دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے عقل دی ہے، فیصلہ معاد کی بنیاد پر ہو۔